هذا وجه لا يراه إلى يوم القيامة، یعنی یہ وہ چہرہ مبارک ہے کہ جسے قیامت کے دن تک نہ دیکھ سکوں گی۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد کا سفر بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کس انداز میں سفر کیا اور ماں کی نصیحت پر کیسے سرکار غوث اعظم نے عمل کیا، کیونکہ ماں نے انصاف کیا تھا۔ آپ ہماری پوری بات کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب آپ کو بغداد جانے کے لیے اجازت دی اور آپ کو دینار دیے تو دونوں بھائیوں کے درمیان برابر تقسیم کیا۔ یہ ماں کی انصافی ہے کہ آپ کو بھی 40 دینار دے رہی ہیں اور دوسرے آپ کے بھائی جو احمد ہیں ان کے لیے بھی 40 دینار رکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ! ایسی منصف والدہ کا بیٹا کیسا منصف ہوگا اور سچی والدہ کا بیٹا کیسا سچا اور کیسا فرمانبردار ہوگا۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہماری پوری بات کو آپ غور سے سن لیں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی شیئر کریں، دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، اپنے تک نہ رکھیں۔ غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین و ناظرین حضرات، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ حضرات قافلے والے تجارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رضا الہی کے لیے جا رہے ہیں، اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے سفر فرما رہے ہیں۔ حضرات سفر شروع ہو گیا۔ جب یہ قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا، ایک ایک کر کے سارے لوگوں کے مال کو چھین لیا۔ حضرات جن کا مال چھنا تھا وہ سہمے ہوئے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، پیروں کے پیر، بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت چہرے والے اور چہرے پر رعب و دبدبا ہے۔ آپ ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، سارے ماجرا ملاحظہ کر رہے ہیں۔
ایک ڈاکو حضرات گرامی آپ کے پاس آیا، آپ تقبل تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی آپ سے کچھ سوال کرنے کی، کچھ پوچھنے کی، لیکن جرم بڑی دیر کے بعد آپ سے سوال کیا، دریافت کیا کیا ہے لڑکے، حسین و جمیل لڑکے، خوبصورت سے بچے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی مال ہے؟ ڈاکو نے اتنا عرض کیا، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرات گرامی بغداد نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں، آپ کی والدہ کی نصیحت تھی بیٹا حال میں سچ بولنا۔ ہمارے سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچ، کیسا سچ، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے کہ کہاں ہے مال، کتنا مال ہے، کیسا ہے اور کیا ہے، لیکن میرے سرکار غوث پاک کا سچ دیکھیں، فرمایا ہاں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، سچ بولے۔ آگے سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی۔ حضرات ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا، وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے بعد حضرات گرامی دوسرا ڈاکو نے آپ سے پھر وہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس ناہنجار ڈاکو نے بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھا، مذاق میں لیا اور آپ کے پاس سے چلا گیا، کیونکہ یہ سمجھا کہ 40 دینار چھوٹا سا بچہ کہاں رکھے گا، اتنی بڑی رقم کیسے لایا ہوگا۔ حضرات بات کو آگے سنیں، آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ جب یہ دونوں ڈاکو سردار سے ملے، سردار سے ملاقات ہوئی، سردار نے کہا کہ سب کا مال لوٹ لیا، سب کا مال تم نے چھین لیا۔ تو حضرات گرامی سارے لوگوں نے بتایا کہ ہاں سب کا مال چھین لیا، لیکن ایک بچہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ان باتوں کو سنا سردار نے، احمد بدوی نے، تو اس نے کہا اس بچے کو، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرات سرکار غوث اعظم کے چہرے پر روب و دبدبا ہے، حسین و جمیل ہیں، حسن کے پیکر ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو کے سردار کے پاس لایا گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو کے سردار کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکو کے سردار نے آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا اے بچے، اے صاحبزادے، سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، کون سا مال ہے؟ تو آپ ہمارے سرکار پیروں کے پیر بڑے پیر نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ حضرات سردار بھی ہکا بکا رہ گیا، ڈاکو کا سردار سرگنا ہکا بکا رہ گیا اس بات کو سن کر، اور اس نے پوچھا اے بچے نورانی چہرے والے، وہ مال کہاں ہے، کہاں چھپا رکھا ہے؟ اے لوگو سنو، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری گدڑی کے استر میں، میری گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں وہ دینار۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی سردار نے حکم دیا گدڑی کو چاک کیا جائے، آپ کی گدڑی مبارک کو، آپ کی صدری کو پھاڑا گیا، استر کو دھڑا گیا۔ حضرات گرامی تاریخ گواہ ہے، اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے، 40 دینار نکلے۔
ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کی حق گوئی کو دیکھ کر سب کے سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اور آگے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے والی بات جو سنانے والا ہوں اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ڈاکو کے سردار احمر بدوی نے کہا کہ اے لڑکے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ رہزن ہیں، لٹیرے ہیں، ہم جو بھی مال ملتا ہے اس کو چھین لیتے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے اس کے ہر مال کو چھین لیتے ہیں۔ تمہارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے، چھپے ہوئے تھے، لیکن اے حسین چہرے والے لڑکے، تم نے ہم کو کیوں بتا دیا اور اسے کیوں ظاہر کر دیا؟ کیوں نہ اس کو چھپایا، اس کو کیوں پوشیدہ نہ رکھا؟ اے لوگو، سرکار غوث اعظم کے چاہنے والو، میرے سرکار غوث اعظم نے مسکرا کر فرمایا، کیا میں جھوٹ بولتا؟ تم نے پوچھا اور میں نے سچ سچ بتا دیا۔ سنو سنو، میری والدہ ماجدہ نے جب میں سفر کے لیے رخصت کر رہی تھی مجھے، اور میں رخصت ہو رہا تھا تو چلتے وقت مجھ سے یہ عہد لیا تھا، مجھے یہ نصیحت کی تھی، بیٹا کیسا بھی وقت آئے، کیسی بھی حالت آئے، کیسی بھی گھڑی آئے، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور 40 دینار کے لیے چھپانے کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتا، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا؟ نہیں، کسی حال میں نہیں توڑتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنی ماں کی نصیحت کو آپ نے فرمایا اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاؤں؟ اے سردار، اے ڈاکو کے سردار سن، اور اپنی پیاری ماں کو ناراض کروں؟ کیسے اپنی ماں کی نصیحت کو بھول سکتا ہوں اور اپنی پیاری بھولی بھالی ماں کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، اے سردار اور سارے لوگوں سن لو، دینار تو دے سکتا ہوں، مال تو دے سکتا ہوں، مگر ماں کی بات نہیں دے سکتا، ماں کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ خود آگے فرمایا، خود تو لوٹ سکتا ہوں، خود تو بک سکتا ہوں، مگر ماں کی وصیت و نصیحت کو نہیں لٹا سکتا، ماں کی وصیت کو نہیں توڑ سکتا۔ ماں کا حکم تھا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے سردار سن لے، میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ ماں کی فرما برداری آپ کے رگ و پے میں بسی ہوئی تھی، آپ کا کتنا پیارا تقویٰ تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ۔ تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بات کو اور سن لیں اور ختم کر دیں۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اور احمد بدوی ان ڈاکو کا سردار بولا، آہ، تم اپنی ماں کا عہد و پیمان نہیں توڑ سکتے، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہر دم خدا تعالیٰ کا عہد و پیمان
پیمان توڑ رہے ہیں، خدا تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے، یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدم مبارک پر گر گیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ جب تم رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو ہم توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ حضرات گرامی، اتنا کہنے کے بعد تمام ڈاکوؤں نے بھی سچے دل سے توبہ کر کے قافلے والوں کا تمام لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کی، اسلام کا کلمہ پڑھا اور صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور اپنے دور کے حضرات گرامی، اپنے دور کے بہترین صالحین اور نیک بن گئے۔ ہمارے بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم اولو من تاب علی یدی، یعنی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے وہی لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف سے سبق حاصل کرو اور سچ کا دامن تھامو، کسی حال میں جھوٹ نہ بولو، اور جو جھوٹ بولے ان سے دور بھاگو اور ان کو نصیحت کرو سچ بولنے کی، اور سچ کے ساتھ رہو، سچ بولنا اور سچ کے ساتھ ہی رہنا ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ لہذا ایک طرف جھوٹ بولو اور دوسرے طرف کہو کہ میں 11ویں منا رہا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر کر رہا ہوں۔ اے جھوٹ بول کر 11ویں منانے والوں، ان کے نام پر بریانی بنانے اور کھانے اور کھلانے والوں، تم جھوٹ بول بول کر بریانی بناؤ اور جگہ جگہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتے رہو، اور اس کے بعد غوث اعظم کے نام پر لنگر کر دو، کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے لوگوں، اگر جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اور وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف سے سبق حاصل کرو، اور کہ اس بات پر عمل کر لو کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اب جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے بچپن شریف میں بھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، یہ عہد کر لو آج سے ہی کہ غوث اعظم کے نام پر 11ویں بھی کریں گے، کھانا بھی تیار کریں گے، بریانی بھی کھائیں گے، بریانی بھی کھلوائیں گے، لیکن لنگر کے ساتھ ساتھ کسی حال میں جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ وہ جو جھوٹ بولے گا اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس سے جھوٹ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس کی صحبت میں اس کے پاس نہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر سچ کا ساتھ دینے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔